السلام علیکم جی، میرا نام ہے زیشان مہر۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ آخرت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب حج مکمل بند کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں حالات اس طرف ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اب نیوز پڑھیں، اس کو رپورٹ کرنے والا ہے الجزیرہ۔ یہ جو انگلش میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال حج میں آنے والے تمام حاجیوں کو کرونا ویکسین لگے گی تو پھر ہی وہ حج کے لیے آ سکیں گے۔ کوئی ایسا شخص حج کے لیے نہیں جا سکے گا جو کہ کرونا ویکسین نہیں لگوائے گا۔ اصل میں کرونا ویکسین ہے کیا چیز؟ پاکستان میں جب کرونا ویکسین آئی تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں، جو کہ وزیر صحت پنجاب ہیں، انہوں نے ہمیں اس مسئلے سے آگاہ کیا کہ اس ویکسین سے بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اس سے فالج ہو سکتا ہے، اس سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اس سے ایڈز پھیل رہا ہے۔ انہوں نے آ کر پوری ایمانداری سے اس بات کی تصدیق کی کہ اس کو اپنی مرضی سے لگوائیں، جو چاہتا ہے اس کو لگوانا وہ اپنی مرضی سے لگوائے، ہم اس کی موت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اسلام کوئی بھی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا جس سے انسانی جان کو خطرہ ہو، لیکن سعودی عرب حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو بھی سعودی عرب میں حج کے لیے جائے گا اسے کرونا ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال بھی صرف 1000 لوگوں نے حج کیا تھا، لیکن اس سال وہ تعداد اور بھی کم ہوگی اور بہت سے کم لوگ جائیں گے اور بہت سے کم لوگ حج و عمرہ کریں گے۔ اگر ہم کرونا ویکسین نہیں لگواتے تو ہم حج و عمرہ کے لیے نہیں جا سکیں گے، جبکہ اگر ہم کرونا ویکسین لگاتے ہیں تو ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے کبھی ایسی چیز کرنے کا حکم نہیں دیا جو کہ آپ کو موت کی طرف لے کے جائے اور آپ کی موت کا سبب بنے۔ اسلام نے کبھی نہیں یہ کہا کہ خود اپنی آپ جانوں پر کھیلیں اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ اب وہ مسلمانوں میں اس طرح کا رجحان پیدا کر رہے ہیں کہ وہ حج و عمرہ سے دور ہو جائیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ کرونا ویکسین ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ منظر عام سے آنا کم ہو گئی اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو وزیر صحت کے عہدے سے بھی ہٹا دیا جائے گا، جبکہ یہ بات کرنی چاہیے تھی ہمارے حکمرانوں کو اور ان کو ہماری عوام کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ کرونا ویکسین بہت سی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے، اس سے بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن جو اس کے خلاف بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا پھر اس کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کفار ممالک کی یہ پوری پلاننگ ہے جو کہ مسلمانوں کو ان کے مقدس ترین مقامات سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ سعودی حکمران دیکھ لیں جو کہ پوری طرح ان کے جال میں پھنس چکے ہیں اور وہ مکمل طور پر ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں، خشوگی رپورٹس پر ان سے مکمل بلیک میل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں کس طرح امریکہ نے خشوگی رپورٹ شائع کی اور امریکہ سعودی عرب کو بلیک میل کر رہا ہے اور ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ اب مکمل پوری طرح سعودی عرب امریکہ کا غلام بن چکا ہے اور اس سے بلیک میل ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری پلاننگ امریکہ اور اسرائیل مل کر رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کو ان کے مقدس ترین مقامات سے دور کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے محمد بن سلمان اور کنگ سلمان کو اتنا اپنے ہاتھوں میں کر لیا ہے کہ وہ جو ان کو کہیں گے بالکل اسی طرح ہوگا۔ اگر وہ کہیں گے عمرہ بند کر دیں تو عمرہ بند کر دیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ حج بند کر دیں تو حج بند کر دیں گے۔ اب محمد بن سلمان اور کنگ سلمان پوری طرح ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ ابھی تو صرف ایک بندی لگائی ہے انہوں نے کہ کرونا ویکسین کی شرط رکھ دی ہے، آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اتنی پابندیاں لگا دیں گے کہ حج اور عمرے کو اتنا مشکل کر دیں گے کہ لوگ اس طرف آئیں گے نہیں۔ اب فرض کر لیں اگر خدا نہ خواستہ 2-4 سال تک یہ حج بند ہو جاتا ہے اور اسی طرح پابندیاں لگ جاتی ہیں تو ہماری آنے والی نسل حج کو مکمل طور پر بھول جائے گی، جو کہ لوگ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں حج وغیرہ پر، وہ بھی لکھنا چھوڑ دیں گے اور آنے والی نسل مکمل طور پر حج اور عمرے کو بھول جائے گی، اور جو الفاظ ہیں احادیث شریف کے وہ آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو وقت اس طرح تیزی سے بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکا نہیں ہے اور اس نے آ کے صرف ایک سپیچ کی ہے کہ یہ کرونا کچھ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ الیکشن تو ہروایا ہی ہروایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
उसको इतना बदनाम किया, इतना जलील करके उसको निकाला है और उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं और अब वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी नहीं बना सकता। और जो ट्विटर का हानर है उसने ये बात की है कि अगर ये दोबारा से वजीर आजम भी बन जाए अमेरिका का तो ये अपनी प्रोफाइल ट्विटर पर नहीं बना सकता। और अब जहाँ भी इसका नाम आता है ट्विटर पर वो पोस्टें डिलीट हो जाती हैं, जहाँ इसके हैशटैग यूज़ होते हैं वो पोस्टें डिलीट कर देता है ट्विटर। इसकी मुकम्मल आईडी उसने डिलीट कर दी है। इस सारे के सारा उसको जलील करने की सिर्फ एक ही वजह है, उसने सिर्फ एक बयान दिया है कि कोरोना धोखा है, 2 नंबरी है, बस इसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं है। उसने बस लोगों को हकीकत से आगाह किया। अब हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि हमें और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।